السلام علیکم ناظرین گرامی، آخر نیوز ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین، آج اس ولاگ میں تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ضلع بنیر میں جو اب تک کی صورتحال ہے اور گزشتہ لگ بھگ 2 سے 3 دنوں کے اندر جس طرح کی سچویشن، جو قیامت ہے منظر اس وقت پورے کے پی کے اندر بنا ہوا ہے، نہ صرف کے پی کے بلکہ جی بی کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر بھی صورتحال بہت ہی خراب ہے اور اب تک بہت بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور ہزاروں میں لوگ متاثر ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کے گھر اجڑ گئے ہیں اور اب اپنے ٹھکانے سے وہ دربدر ہو گئے ہیں۔ کتنے سینکڑوں کی تعداد میں جم بحق ہو چکے ہوئے ہیں، کتنے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو چکے ہوئے ہیں اور کتنا بڑا مالیاتی نقصان بھی ہو چکا ہے لوگوں کو۔ تمام تر ڈیٹیلز اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو رف ایسٹیمیٹ ہے اب تک کی جو مجموعی جو تعداد ہے، جس میں جو رف ایسٹیمیٹ ایک سامنے آیا ہے جو کہ لگ بھگ بالکل ایگزیکٹ فگر بھی بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹ ہے، اس میں ضلع بنیر میں اب تک 401 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہو چکی ہوئی ہیں۔ 401 افراد کی چھوٹی تعداد نہیں ہے، بہت بڑے لیول کی تعداد، اور مطلب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑے لیول پہ نقصان ہوا ہے، اور 671 افراد جو ہے نا وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو 4054 جو مال مویشی تھے ان لوگوں کے، وہ بہ چکے ہیں اس سیلاب کے اندر، اور 2300 گھر تباہ ہونے۔ انڈیویجلی بات نہیں کر رہا میں، اجتماعی طور پر بات کر رہا ہوں کہ 2300 کے قریب جو گھر ہیں وہ جزوی یا مکمل طور پر متاثر ہونے کے خدشات ان کے والے سے کہا جا رہا ہے، اور لیکن جو ایگزیکٹ فگرس میں آئے وہ 413 جو ہے وہ جزوی جو مکان ہے وہ جزوی نقصان پہنچا ہے ان کو، لیکن جو مکمل تباہ ہوئے ہیں یا جزوی دوروں کو ملا کے 2300 کے قریب گھر بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے چلیں 6 سرکاری سکولز ہیں جو مکمل طور پر بہہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 پولیس اسٹیشن پانی کی نظر ہو چکے ہوئے ہیں اس دوران۔ 639 گاڑیاں متاثر ہونے کی اطلاعات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، 639 گاڑیاں تھوڑی نہیں ہیں۔ تو 824 دکانوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، 127 دکانیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، وہ دوبارہ رہنے کے یا وہاں پہ دکان رکھنے کے قابل نہیں رہی ہیں۔ اسی طرح 4 جو ہے وہ بڑے پل جزوی طور پر متاثر ہو چکے ہیں، نقصان ہو چکا ہے 4 بڑے، اور 2 پل جو ہے وہ مکمل بہہ جانے کے حوالے سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور 4 جو پل ہیں ان کو جزوی نقصانات کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسی طرح 3 سرکاری اسپتال جزوی نقصان پہنچا، اور وہاں کے جو مقامی اسپتال تھے جن کو یہ جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ ضلع بنیر میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 20 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہوا ہے۔ ضلع بنیر میں اب تک 20 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہوا ہے، جس میں لوگوں کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ یہ رف ایسٹیمیٹ یہ سارا ڈال کے لگ بھگ 20 ارب یا اس کے زائد جو نقصان ہے وہ ہو چکا ہوا ہے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں صرف گزشتہ 6 گھنٹوں کے اندر، جب تک میں اب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، جو اطلاعات میرے پاس موصول ہوئی ہیں، جو ڈیٹیلز موصول ہوئی ہیں، اس کے مطابق گزشتہ 6 گھنٹوں کے دوران 145 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ صرف 6 گھنٹوں کے اندر یہ ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں، 145 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے این ڈی ایم اے کی جانب سے جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اس میں 145 افراد کے جاں بحق ہونے کی اور 137 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات منظر عام پر آئی ہیں، اور ملک بھر میں اوورآل 6 گھنٹوں کے دوران 151 افراد جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور میں یاد رہے کہ گزشتہ روز ہی 190 افراد جو کہ پچھلے 48 گھنٹے پہلے جو کہ 2-3 دن سے یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے، پہلا جو فلڈ آیا پھر یہ، تو اب 190 افراد کی جو اکٹھے نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، جو کہ بڑا قیامت خیز منظر تھا۔ گزشتہ دن یہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے 190 افراد کی، اور یقین کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یار کتنا قیامت خیز منظر تھا یہ، کہ جب 190 آپ کے سامنے وہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں اور آپ جنازہ ادا کر رہے ہیں، تو مطلب کتنے بڑے لیول کی وہ قیامت خیز منظر تھا، ایک قیامت خیز منظر۔ ایک سکول ٹیچر نے بات کرتے ہوئے 20 والے سے میڈیا کو بریفنگ دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں زندگی میں نے اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ میں نہیں دیکھے، اور اس طرح کی جو میرے سامنے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ایسی تیرتی ہوئی جا رہی تھی، لوگوں کے گھر ڈوبتے ہوئے جا رہے تھے، اور لوگ مطلب ایسا نظارہ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ قیامت ہے، اور وہ رو پڑا ایسے بتاتے ہوئے، دل برداشتہ ہو گیا کہ وہ کہہ رہا ہے میں بے بس تھا، میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ مطلب اس طرح کی سچویشن کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اسے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک ہمارے ملک پہ کرم کرے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے والے سے اگر ہم بات کریں تو 4 افراد گزشتہ 6 گھنٹوں میں جاں بحق ہوئے ہیں، 2 افراد آزاد کشمیر میں جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں،
124 مرد ہیں جہاں بھاگ ہونے والوں میں اور 16 خواتین ہیں۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو اس کے علاوہ 11 بچے جہاں بھاگ ہو چکے ہیں گزشتہ 6 گھنٹوں کے اندر، اور اسی طرح زخمی ہونے والوں کی اگر ہم بات کریں تو 107 مرد ہیں اور 20 خواتین ہیں اور 10 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ 107 مرد، 20 خواتین اور 10 بچے اب تک اطلاعات کے مطابق۔ لینڈ سلائڈنگ کے خدشات مزید بتائے جا رہے ہیں، ابھی دوبارہ سے الارم جو ہے کر دیا گیا ہے، الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، نہ صرف کے پی کے اور بالائی علاقوں میں ہوتے اس طرح کے واقعی جو گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، بلکہ اسلام آباد کے لیے بھی یہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ اسلام آباد کے اندر رات کو ہی یہ الرٹ جاری کیا گیا اور اس کے تحت بالخصوص جو مارگلہ ہلز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے ارد گرد، اور یاد رہے کہ مارگلہ ہلز کے جانے والے تمام ٹریک جو راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، سڑکوں کے اوپر بھی پولیس تعینات کر دی گئی ہے، غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کا داخلہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ نہ صرف ٹریک بند کیے بلکہ جو ٹریل سے اس میں 1 2 3 4 اور 5 تقریباً 4-5 جو ٹریلیں سارے بند کر دیے گئے ہیں، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مارگلہ ہلز بھی اس وقت وہاں پہ بھی جو الارمنگ سچویشن بنی ہوئی ہے، تو اسلام آباد کے لوگوں کو بھی سے الرٹ کر دیا گیا ہے کچھ سائٹ پہ کوئی بھی بندہ نہ جائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ان بارشوں کے لگاتار سلسلے کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کے خدشات جو ہے وہ بالائی علاقوں میں بھی اور تمام تر باقی علاقہ جات میں بھی بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو فوجی جو پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھرپور وہاں پہ خاص کر کے کے پی کے اندر مصروف دکھائی دے رہے ہیں، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ امداد دی جا رہی ہے، ان کو راشن دیا جا رہا ہے، ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ پاک فوج کی جانب سے ایک اور بڑا اعلان کیا گیا گزشتہ رات کو کہ پاک فوج نے، عاصم منیر نے یہ اعلان کیا باقاعدہ کہ پاک فوج کے تمام جو امپلائز کی ایک دن کی جو تنخواہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو راشن ہے ایک دن کا، یہ سارا انہوں نے یہ ڈونیٹ کر دیا ہے ان تمام متاثرین کے لیے، اور لگ بھگ جب یہ سارا ڈیجٹس آپ ملائیں گے تو ایک بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ متاثرہ اضلاع کے لیے اب گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 50 کروڑ جاری کر دیے گئے ہیں، اور جس میں بنیر کے لیے 15 کروڑ جاری کیے گئے ہیں، باجوڑ، بڈگرام، منسیرہ کے لیے 10 کروڑ ان سب اضلاع کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سوات کے لیے والے سے بھی تو 5 کروڑ سوات کے لیے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، مشیر اطلاعات ہیں بیرسٹر سیف، ان کی جانب سے میڈیا بریفنگ دی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 11 جو اضلاع ہیں ان میں کلاؤڈ برسٹ سے وہ متاثر ہوئے ہیں، 11 اضلاع میں کلاؤڈ برسٹ آیا ہے جس کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور پھر سیلابی صورتحال بنی ہے۔ متاثرہ افراد مجموعی تعداد 3817 کے قریب بتائی جا رہی ہے، 3817 مجموعی طور پر افراد جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ 32 افراد تاحال لاپتہ بتائے جا رہے ہیں، اور 545 ریسکیو اہلکار اس میں جو اب تک مصروف عمل ہیں جو کہ ریسکیو کرنے کے لیے، اور 90 گاڑیاں اور کشتیاں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ بنیر میں 159 افراد بتائے جا رہے ہیں، اور باجوڑ میں 20 افراد جام بھاگ، بڈگرام میں 11 افراد جام بھاگ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں 7 افراد جام بھاگ ہو چکے ہوئے ہیں، 11 زخمی ہیں، 318 گھر تباہ ہو چکے ہیں، 674 کو نقصان پہنچا ہے۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں جی، اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر جو حادثہ گزشتہ دنوں ہوا تھا اور جو کہ امدادی کارروائیوں میں مصروف تھا، ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جو شہید ہونے والے اہلکار ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ منظر عام پر آ گئی ہیں، اور ان میں جو شہید افراد کی تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے چلیں تو 2 پائلٹس سمیت 5 افراد اس دوران جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ تو شہید کرنل ریٹائرڈ شاہد سلطان ہیں جن کا نام منظر عام پر آیا، اور ان کا جو تعلق ہے وہ ایبٹ آباد سے بتایا جا رہا ہے، اور یہ بطور پائلٹ اپنے فرائض سے انجام دے رہے تھے اس ہیلی کاپٹر میں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ شہید ونگ کمانڈر آفتاب ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے، اور یہ بھی اس دوران شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر بات کریں تو شہید فلائٹ انجینئر سلیم تلگنگ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بھی ایئر فورس میں رہ چکے ہیں اور ریٹائرڈ ہیں وہاں سے۔ تو لگ بھگ یہ 4-5 جو افراد شہید ہوئے ہیں، یہ ان کا سابقہ جو تعلق ہے وہ پاک فوج سے یا ایئر فورس سے بتایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ یہ رہ چکے ہیں۔ پھر اس طرح کریو ممبر چیف مختار جو ہے وہ ان کا تعلق ثوابی سے بتایا جا رہا ہے۔ پھر کریو چیف جو ہے محمد جبار ہیں جن کا تعلق تلگنگ سے بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 5 ماہ میں یہ جو ہیلی کاپٹر ہے جو حادثے کا شکار ہوا تھا، یہ امدادی کارروائیوں میں متعدد پروازیں بھی کر چکا تھا، یہ اطلاعات منظر عام پر آئی ہیں، اور بالآخر ان کی جو موت ہے وہ بڑی
اچھی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے, اور یہ ان کی اس وقت موت ہے کہ جب یہ دوسروں کی خدمت جو خدمت خلق میں مصروف تھے, دوسروں کی خدمت کر رہے تھے اس دوران. تو بڑی خوش آئین ہے. امید کرتے ہیں اللہ پاک ان کے جو درجات میں بلندی عطا کرے گا اور ان کے لیے ایک اچھا مقام ہوگا آخرت کا. ناظرین, آپ کے پاس اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹ آتی ہے, آپ کے ارد گرد کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے, تو آپ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا, تاکہ ہمارے پاس یہ خبر پہنچتے رہے اور مزید ہم اپڈیٹ جو ہے آپ کی وساطت سے آگے پہنچاتے رہیں. ایک نئے بلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.